آبنائے ہرمز پر امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 48 گھنٹوں میں ایران کے ساتھ ڈیل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا ایران کے ساتھ اچھی بات چیت جاری ہے، جلد معاملات طے ہو جائیں گے۔ ایران کے لیے معاہدہ کرنے کا آخری موقع ہے۔ ایران کا بھی عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا اشارہ۔ سرکاری ٹی وی نے ایرانی عہدیدار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عمان کے ساتھ مذاکرات نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، دونوں ملک مفاہمت کے قریب ہیں۔ مذاکرات کا مقصد آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک درمیانی راہداری کا قیام ہے۔ راہداری فعال ہونے پر شمالی اور جنوبی راستوں کا متبادل ہوگی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کے ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایران و عمان کے وزرائے خارجہ کے درمیان فون پر رابطے ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی معاہدے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ معاہدے کی سپریم لیڈر اور قومی سلامتی کونسل سے منظوری درکار ہوگی۔ امریکہ ایران مذاکرات کی مثبت خبروں سے خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برینٹ $80 فی بیرل ہو گیا۔ عمان کے ساتھ کسی بھی معاہدے سے آبنائے ہرمز فوری طور پر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ مستقبل میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے انتظامات سے متعلق مذاکرات صرف تہران اور مسقط کے درمیان ہو رہے ہیں اور ان کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان ممکنہ معاہدے کا آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنے سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی جارحیت جاری رہنے تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا امریکہ کے رویے میں تبدیلی اور اس کی خلاف ورزیوں کی اصلاح پر منحصر ہے۔ ایران سے جنگ میں امریکہ کے اہم فضائی دفاعی نظاموں کے 80% میزائل ختم ہو چکے۔ امریکی میڈیا کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ۔ معاملے سے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی فوج نے اپنے تھاڈ دفاعی نظام کے 80% اور پیٹریاٹ نظام کے تقریباً نصف انٹرسیپٹرز استعمال کر لیے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کے مطابق ایران جنگ شروع ہونے سے قبل امریکہ کے پاس جدید پیٹریاٹ نظام کے 2000 سے زائد انٹرسیپٹرز اور 400 سے زائد تھاڈ میزائل موجود تھے۔ امریکی فوج کے اعلیٰ کمانڈر خبردار کر چکے ہیں کہ پینٹاگون کے اسلحے اور گولہ بارود کے ذخائر انتہائی خطرناک حد تک کم ہو چکے۔ خلیجی اتحادی ممالک نے بھی فضائی دفاعی نظاموں کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کا بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر پر حملے کا دعویٰ۔ ترجمان حوثی گروپ کے مطابق سعودی شہر ینبوع کے ساحلی علاقے میں سعودی آئل ٹینکر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ 22 جولائی سے نافذ سعودی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے 8 جہازوں پر حملے کی اور 29 کو راستہ بدلنے پر مجبور کیا۔ سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ یمنی بندرگاہ کے قریب بھارت کے کارگو جہاز پر بھی حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ حدیدہ بندرگاہ کے قریب بحیرہ احمر میں ہوا۔ بھارتی جہاز غرق ہو گیا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ بھارتی کارگو جہاز پر حملہ کس نے کیا۔ پاکستان اور امریکہ کا کالعدم تحریک طالبان، BLA، القاعدہ، داعش سے منسلک گروہوں کے خلاف مشترکہ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دفتر خارجہ کے مطابق واشنگٹن میں پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کے چوتھے دور میں دونوں ممالک نے سرحدی سیکیورٹی مضبوط بنانے اور دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس کے خاتمے پر بات چیت کی۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کو مزید مؤثر بناتے ہوئے خطے میں دیرپا امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھائیں گے۔ مذاکرات کی قیادت امریکی کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے اسپیشل سیکرٹری نے کی۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف یوم استحصال کشمیر پر قوم یک آواز۔ ملک بھر میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں، مظاہرے۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کی مذمت۔ حق خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم۔ مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں سے ان کے رہے سہے حقوق بھی چھین لیے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک پر کشمیریوں کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی شریک۔ اسلام آباد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، سائرن بجائے گئے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام کی قیادت میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی۔
لاہور کے الحمرہ ہال میں یوم استحصال کشمیر ریلی میں وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کی شرکت۔ کراچی میں صوبائی وزیر سعید غنی کی قیادت میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک ریلی۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی قیادت میں سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار اور منصفانہ امن کا قیام تنازع جموں و کشمیر کے پرامن حل سے جڑا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام، کہا بھارتی اقدام تنازع کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عالمی برادری محض تشویش کے اظہار تک محدود نہ رہے، تنازع کے منصفانہ اور دیرپا حل میں مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کشمیریوں کے حقوق تنازع کے پرامن منصفانہ حل کے لیے آواز بلند کرتے رہنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم استحصال پر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، کہا 5 اگست 2019 کا دن کشمیریوں کی شناخت پر حملہ تھا جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگچی نے کہا کہ بلوچستان کی عوام کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ساتھ ہیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شیری رحمان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں دہائیوں سے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، مقبوضہ وادی میں دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل بن چکی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہوں کا یوم استحصال پر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ مسلح افواج کا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرہ، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مسلسل غیر قانونی قبضہ باعث تشویش ہے۔ اشتعال انگیز بیانات اور جارحانہ طرز عمل خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ مسلح افواج کا کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کی جائز جدوجہد کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی بھارتی اقدام کے خلاف کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ ملتان میں ضلعی انتظامیہ نے رضا ہال سے کچہری چوک تک ریلی نکالی۔ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں طلباء، اساتذہ اور یونیورسٹی ملازمین کی ریلی۔ بہاول پر، بہاول نگر، ڈیرہ غازی خان، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی یوم استحصال کشمیر پر ریلیاں۔ حیدرآباد میں یوم استحصال کشمیر پر ڈپٹی کمشنر کمپلیکس سے نکالی گئی ریلی۔ اس کے علاوہ سکھر، ٹھٹھا، بدین، جیکب آباد، لاڑکانہ، دادو، جامشورہ سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بھارتی اقدام کی مذمت۔ سوات، لوئر دیر، ملاکنڈ، ہنگو اور اکسئی سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں مظاہرے۔ چمن، قلعہ عبداللہ، نصیر آباد، بولان اور ہرنائی سمیت بلوچستان کے دیگر شہروں میں بھی یوم استحصال کشمیر کے موقع پر شہریوں نے ریلیاں نکالی۔ یوم استحصال کشمیر پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی مقبوضہ جموں و کشمیر میں یوم سیاہ منانے کی اپیل۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے احتجاجی مظاہرے روکنے کے لیے مقبوضہ وادی میں سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پیراملٹری اہلکار تعینات، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی، وادی میں خوف و ہراس کی فضا، معمولاتی زندگی شدید متاثر۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA28 مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے بازل علی نقوی 28,170 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کے چودھری شہزاد 26,864 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA27 مظفر آباد 1 کے تمام 197 پولنگ اسٹیشنز کا مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ۔ مسلم لیگ نون کی نورین عارف 18,919 ووٹ لے کر کامیاب۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سردار تبارک علی 18,621 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ مظفر آباد عبداللہ شفیق کی 160 رنز کی ناقابل شکست اننگز اور ساجد خان کی تباہ کن بولنگ۔ پورٹ آف اسپن ٹیسٹ پر پاکستان کی گرفت مضبوط۔
मैच तीसरे ही दिन फैसला कुल मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 88, आजान अवैस 55 रन के साथ नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स 43 रन के खसारे के साथ शुरू की, लेकिन उसके बैटर्स साजिद अली, खाजिद खान और अली उस्मान की स्पिन का मुकाबला न कर सके। 6 मुस्तनद बैटर्स सिर्फ 103 रन पर पवेलियन लौट गए। साजिद खान ने 4 और अली उस्मान ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में होम टीम की बरतरी 60 रन है और उसकी 4 विकेटें भी बाकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिस्कोज़ की निजकारी में सरमायाकारी की शमूलियत के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत। डिस्कोज़ की निजकारी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन की इस्लाहाती तंजीमें 9 पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, निजकारी के अमल में सारिफीन के मफादात को तरजीह दी जाए। डिस्कोज़ की निजकारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। निजकारी कमीशन में जारी इदाराजाती इस्लाहात और तंजीमें 9 एक माह में मुकम्मल की जाए। निजकारी कमीशन में आलमी मायार के मालियाती, कानूनी और IT माहिरीन शामिल किए जाएँ। वज़ीर आज़म से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मादनियात के शोबे में जायका के ताउन का खैर मक़दम। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मादनियात के शोबे की तरक्की तरजीहात में है। जायका के सदर ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफ़ा तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने का फैसला। दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित और तिजारती वफूद के तबादलों पर जोर। वज़ारत तिजारत के मुताबिक दोनों मुल्कों ने बार्टर ट्रेड के निज़ाम को वुसअत देने और मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया। सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और मकामी आबादियों को मुआशी मौक़े फ़राहम करने का भी फैसला। दोनों मुल्क मुश्तरका सरहदी मंडियों के मौसर इंतज़ाम के लिए मुश्तरका कमेटियाँ कायम करेंगे। मुत्तफ़िक़ा फ़ैसलों पर फ़ौरी अमल दरामद के लिए तकनीकी कमेटियाँ काम जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफ़ा तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने का फैसला। दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित और तिजारती वफूद के तबादलों पर जोर। वज़ारत तिजारत के मुताबिक दोनों मुल्कों ने बार्टर ट्रेड के निज़ाम को वसअत देने पर मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में दौरा सऊदी अरब मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। मकबूजा बैतुल मक़दस से मुताल्लिक़ वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार उर्दन की दारुल-हुकूमत ओमान पहुँच गए। इसहाक़ डार उर्दन के शाह अब्दुल्लाह दोआम से मुलाकात करेंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल, बाहमी ताल्लुकात पर मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। आज पेट्रोल की कीमत ₹3.39 फ़ी लीटर कम कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत ₹4.07 फ़ी लीटर कम हो गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फ़ी लीटर और डीजल की नई कीमत ₹385.86 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹4.34 फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹297.30 फ़ी लीटर मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि स्टेट बैंक ने फ्रीलांसर्स को सहूलियात देकर तरसीलात ज़र को बढ़ाया। इस्लामी बैंकारी के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर रखी है। कराची में तकरीब से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में कहा कि स्टेट बैंक अपने फ्रेमवर्क को शरिया कंप्लायंट बनाने पर काम कर रहा है। हुकूमत के साथ मिलकर इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए काम जारी है। कराची के ताजिर
میر رضا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر تنازعہ۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کا کہنا ہے کہ پولیس ایم ایل رپورٹ پر کارروائی کرتی ہے۔ ایم ایل او نے رپورٹ پولیس سرجن کو دی۔ رپورٹ میں کوئی مسئلہ تھا تو فوری طور پر ٹھیک کیا جانا چاہیے تھا۔ پولیس سرجن نے لاش کا نہ خود معائنہ کیا نہ میڈیکل کیا۔ لاش کے ہاتھ میں گن پاؤڈر کی تصدیق بھی ضروری تھی۔ اس سے پہلے پولیس سرجن نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نے میر رضا کی جو رپورٹ دی ہے اس سے اختلاف ہے، نتائج تصاویر سے میچ نہیں کرتے۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں 2 اگست کو ایم کیو ایم مرکز پر 2 گروپوں میں فائرنگ کا مقدمہ تھانہ نیو ٹاؤن میں سرکار کی مدعیت میں درج۔ مسلح تصادم اور لڑائی جھگڑے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ ملزم اظہر اور ذیشان نے 20 سے 25 نامعلوم افراد کے ہمراہ ہوائی فائرنگ اور جھگڑا کیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی، ہوائی فائرنگ، ہنگامہ آرائی اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل ہیں۔ چترال کے مختلف علاقوں میں تیز بارشوں اور سیلاب سے 3 پل اور متعدد سڑکیں بہہ گئی۔ متعدد مکانات، فش فارمز، ایریگیشن چینلز، تیار فصلیں اور باغات تباہ۔ بحالی کا عمل جاری۔ سیلابی ریلے میں بہنے والے بچے سمیت 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ شیلاس میں مسلسل بارشوں سے تھک اور بابوسر کے علاقوں میں فلیش فلڈ نے معمولات زندگی کو متاثر کیا۔ سیلابی ریلوں کے باعث مانسہرہ، ناران، جھلکھڈ روڈ متعدد مقامات پر بند۔ چلاس 0 پوائنٹ اور تھلیچی چیک پوسٹ پر ٹریفک بند۔ یاسر کلداس کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث قراقرم ہائی وے بھی بند۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ 7 سے 9 اگست کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کے نئے سپیل کی پیش گوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں عوام کی سہولت اور ٹریفک کی روانی کے لیے 2 نئے انڈر پاس بنیں گے۔ کشمیر چوک اور فیصل مسجد انڈر پاس پر کام اگلے ماہ شروع کیا جائے گا۔ سی ڈی ہیڈ کوارٹر میں اجلاس میں وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں ایمرجنسی 1122 کا باقاعدہ سیٹ اپ نہ ہونے پر برہمی کا اظہار۔ کہا کیپٹل ایمرجنسی سروسز کو فوری طور پر فعال ادارہ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ اجلاس میں سی ڈی اے کے مستقل ریونیو میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز پر غور۔ اسلام آباد کے مختلف میگا پروجیکٹس پر پیش رفت اور آئندہ منصوبہ بندی پر بریفنگ دی گئی۔ امریکی جریدے آئی بی ٹی کی چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کے ویژن کی تعریف۔ ڈیجیٹل انقلاب کے لیے اقدامات کو سراہا۔ کہا پاکستان عالمی ڈیجیٹل مالیاتی نظام میں اپنی جگہ مضبوط بنا رہا ہے۔ ریاستوں کو اب بیوروکریسی نہیں، رفتار اور ٹیکنالوجی آگے لے جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل اثاثے مستقبل کے مالیاتی انفراسٹرکچر کی بنیاد ہیں۔ پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل مالیاتی نظام میں مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے وفد کی ملاقات میں تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے پروجیکٹس میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات کے دوران بچیوں اور پسماندہ علاقوں میں بچوں کو اسکول لانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فیصل آباد میں واٹر سپلائی پروجیکٹس پر جلد پیش رفت کا جائزہ۔ مریم نواز نے کہا واٹر سپلائی، صحت، تعلیم اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جائکا کا مسلسل تعاون قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ برادری شاہ نے محکمہ ایکسائز کی گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیکس نظام میں اصلاحات کی منظوری دے دی۔ سندھ کابینہ اجلاس میں موٹر تھرڈ پارٹی انشورنس اصلاحات اور آف روڈ اور تباہ شدہ گاڑیوں کی ڈیڈ رجسٹریشن پالیسی کو بھی منظور کیا گیا۔ سندھ حکومت کی یلو لائن بی آر ٹی منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے تمام رکاوٹیں پیشگی دور کرنے کا حکم۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی تاج حیدر پل کے دوسرے حصے کا کام بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے اجلاس میں شرجیل میمن نے کہا کہ یلو لائن بی آر ٹی اہم عوامی منصوبہ ہے جس کی بروقت تکمیل سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون اور مؤثر رابطہ کاری کے ذریعے درپیش مسائل فوری حل کریں۔ اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، یلو لائن بی آر ٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کمال دائیو اور دیگر متعلقہ حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی ایسا ناسور ہے جس کا مقابلہ پولیس اکیلے نہیں کر سکتی۔ پشاور میں شہداء پولیس کی تقریب سے خطاب میں وفاقی حکومت پر تنقید۔ کہا 2018 سے 2022 تک امن تھا، اگر غلط پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس پر تنقید ہوگی۔
لکی مرد کے علاقے بہرام خیل میں گھر میں جھگڑے کے دوران دستی بم کا دھماکہ، 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں ایک شخص، اس کی بھابھی اور بھتیجا جاں بحق ہوئے، جبکہ 3 بچے زخمی ہو گئے۔ گھر میں دستی بم کی موجودگی اور دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے درخواست غیر ضروری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ جلسے سے متعلق درخواست پر ڈی سی نے فیصلہ کر دیا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے جیل میں ملاقات کی درخواست دائر کر دی۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری داخلہ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزاروں میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی اور بیرسٹر سیف شامل ہیں۔ بلوچستان سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس 1 روز کے لیے معطلی کے بعد بحال۔ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس روانہ۔ ریلوے حکام کے مطابق پشاور سے جعفر ایکسپریس آج شیڈیول کے مطابق کراچی پہنچے گی، کوئٹہ پہنچے گی۔ گزشتہ روز ٹرین سروس ٹریک کی مرمت کے باعث معطل کی گئی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 2 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال 10 اکتوبر کو اسرائیل کے ساتھ شروع ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 1254 فلسطینی شہید، 4000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی اور ممبئی شہر میں موسلا دھار بارشیں جاری ہیں۔ مسلسل بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں پانی میں ڈوبنے سے متاثرہ علاقوں میں ٹریفک کی روانی معطل۔ بھارتی حکام کے مطابق بھارت میں مانسون بارشوں سے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں جولائی سے اب تک 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں بھارتی ریاست آسام میں ہوئی۔ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی 20 رکنی ہاکی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ ابو بکر محمود گرین شرٹس کی قیادت کریں گے۔ قومی ٹیم 9 اگست کو لاہور سے نیدرلینڈز روانہ ہوگی۔ ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ 15 سے 30 اگست نیدرلینڈز اور بیلجیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیم انگلینڈ، ویلز اور بھارت کے ساتھ گروپ میچز نیدرلینڈز میں کھیلے گی۔ افتتاحی روز پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ میگا ایونٹ پر پاکستان اور بھارت کا ٹکراؤ 19 اگست کو ہوگا۔ آزادی کے رنگ جیو نیوز کے سنگ، جشن آزادی منائیں، دنیا بھر کو دکھائیں آپ اس سال جشن آزادی کیسے منا رہے ہیں۔ 10 سیکنڈ کی ویڈیو یا تصویر ہمیں بھیجیں، اپنا پسندیدہ ملی نغمہ گا کر ویڈیو بھیجیں، ہم نشر کریں گے۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ ایک حادثہ زندگی بدل دے اور محبت سے بنی خوابوں کی کہکشاں بکھر جائے تو کیا ہوتا ہے، جانیے جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈرامہ سیریل خفا میں پروڈیوسر عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی کی اس کاوش کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج سے ڈرامہ سیریل خفا دیکھیے ہر بدھ اور جمعرات کی شب 8 بجے صرف جیو پر۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کی سنہری دور کی نامور اداکارہ شمیم آرا آج بھی مداحوں کو یاد، چاہنے والے ان کی برسی نہیں بھولے۔